بزرگوں میں یہ بات مشہور ہے اللہ والوں کے اندر، میں ایک بات عرض کر دوں کہ جس طرح برائیاں کر کر کے دلوں پہ سختی آتی ہے نا، اسی طرح نیکیاں کر کر کے بھی بعض اوقات دل سخت ہو جاتے ہیں، لیکن اس سختی میں اور اس سختی میں بڑا فرق ہے، وہ تو غلط قسم کی سختی ہے نا۔ لیکن آپ مسلسل درس، مسلسل نماز، مسلسل روزہ، مسلسل نیکیوں کے سلسلے میں رہیں گے نا، تو ایک وقت آتا ہے کہ انسان کے دل کے اوپر نا سختی سی آتی ہے اور وہ آنسو بہنا بند ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ہوتا ہے یہ کیونکہ اللہ کے نام میں ایک جلال ہے نا، اللہ کا نام مذکر ہے، پازیٹیو ہے، اللہ کا نام مؤنث نہیں ہے، یہ مذکر ہے، اس کے اندر جلال ہے، اور وہ جلالیت انسان کے دل پہ طاری ہو جاتی ہے۔ کبھی توفیق ملے کعبہ شریف جائیں تو آپ جائیں گے، دوسرے تیسرے دن آپ کو لگے گا کہ اب مجھے لذت نہیں آتی نماز میں، کعبے کے سامنے کھڑا ہوں لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ ہاں پہلے دن آیا تھا تو جان نکل گئی تھی، رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، بہت تیزی سے میرے اندر تبدیلی آئی تھی، یہ دوسرے تیسرے دن کیا ہو گیا؟ اور وہ نماز پڑھ رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہے، کعبہ سامنے ہے، مزہ ہی کوئی نہیں آ رہا۔ مسجد نبوی شریف بھی اسی طرح، آپ پہلی بار جائیں گے تو یوں لگے گا کہ بس فنا ہو جاؤں، مر جاؤں ادھر ہی آج رو رو کے، حضور کا عشق اتنا آئے گا۔ لیکن دوسرے تیسرے چوتھے دن جا کے وہی گنبد خضرا، وہی سنہری جالیاں اور وہی مصلی اور حضور کا در، لیکن دل میں کچھ بھی نہیں۔ تو یہ ہوتا ہے، یہ ایک جب آپ نیکی کی انتہاؤں پہ پہنچتے ہیں تو اس وقت دلوں کی سختی آتی ہے۔ تو یہ جاننا چاہیے، نیکوں کو یہ سمجھنا چاہیے، چونکہ یہ عام لوگ کی تربیت نہیں ہوتی تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو جب بزرگوں کے اندر ایک بات مشہور ہے، سنیے ایمان تازہ ہو جائے گا، کہ جب اللہ والوں کو ایسی حالت نصیب ہو کہ وہ دلوں کی سختی میں آ جائیں، اور یہ لوگ اس کو چونکہ پسند نہیں کرتے، یہ چاہتے ہیں دل نرم رہیں اور آنکھوں سے آنسو بہتے رہیں، اور ہمیشہ اللہ کی یاد میں ہم تڑپتے رہیں، اور ہمیشہ ہم ایک ذوق، ایک موج اور ایک مستی کی کیفیت رہے ہمارے اوپر۔ وہ مستی کی کیفیت چھن جاتی ہے، چلی جاتی ہے، تو اس کو واپس لینے کے لیے اب کیا کریں؟ نماز پہلے ہی پڑھ رہے ہیں، روزہ پہلے ہی رکھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت پہلے ہی ہو رہی ہے، ذکر تو ہم پہلے ہی کر رہے ہیں، گناہوں سے پہلے ہی بچے ہوئے ہیں۔ کوئی یہ نیکی ایسی نہیں جو کرے تو وہ ٹھیک ہو جائے، وہ تو پہلے ہی کر رہے ہیں، اور اسی کی وجہ سے تو وہ سختی آئی ہے۔ اب کرے کیا نیکیاں چھوڑ دیں؟ نہیں، نیکیاں بھی نہیں چھوڑنی، نماز بھی پڑھنی ہے، قرآن بھی پڑھنا ہے، سارا کچھ کرنا ہے، تو کیا کریں؟ وہ سختی کیسے دور کرے؟ مولا تیرا کعبہ بھی دیکھنا ہے، سارا کچھ کرنا ہے، چھوڑ دے سارا کچھ؟ نہیں۔ ہاں، اس کا ایک علاج یہ لوگ کرتے ہیں، یہ نکلتے ہیں اور کسی اللہ والے کی زیارت کراتے ہیں، بس وہ دلوں کی سختی ان کا چہرہ دیکھتے ہی دور ہو جاتی ہے۔ خدا کی قسم کئی بار ایسے ہوا، کئی بار زندگی میں بارہا، کہ وہ کیفیت آئی، حضرت صاحب کے پاس جا کے بیٹھے، بس 2 منٹ کی صحبت، وہ ساری کیفیت ختم، اور دوبارہ سے لذت، دوبارہ سے ایک تڑپ اور جوش اور مزہ، وہی کیفیت دوبارہ۔ اور یہ ایک ایسا راز ہے جو وہی جانتا ہے جو اس پہ آتا ہے، اور اس کے دل کی چمک جو آتی ہے، وہ امتحان جب آتا ہے اس پہ، تو اس میں جب نکل کر جب اس میں سے نکلتا ہے جو خوشی آتی ہے پھر کہ مولا شکر ہے مجھے دوبارہ رونے کی سعادت حاصل، ورنہ دل سخت ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ضروری ہے، لہذا صحبتیں زندہ رکھنی چاہیے، صحبتوں کو زندہ رکھنا چاہیے، کبھی بھی صحبتیں ضائع نہ ہوں، بیٹھنا چاہیے، آنا چاہیے، وقت دینا چاہیے۔ سال بعد آنے والے جاہل ہیں، 2 سال بعد ملنے والے وہ بھی بے وقوف ہیں، ایسی صحبت نہیں چاہیے، مسلسل صحبت چاہیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کریمہ کیوں بلند تھی؟ کیونکہ آپ کو صحبت رسول سب سے زیادہ حاصل رہی، حضرت عمر سے زیادہ، علی عثمان سے زیادہ، سب سے زیادہ جس شخص کو اس کائنات میں حضور کی صحبت ملی وہ حضور کے یار غار، یار مزار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ اصول آج بھی قائم ہے۔ صحبتیں زندہ رکھ